السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کہ آپ لوگ تفسیر کا لیسن ضرور سنایا کریں۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ لیا کریں۔ اگر آپ کو تفسیر پڑھنے میں لکھنے میں کوئی مشکل ہے یا ویسے تفسیر سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے ساتھیوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ میرے سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح بالکل تفسیر کا لیسن پڑھنا ہی نہ، اور جس مقصد کے لیے آپ گروپ میں آئے ہیں تو وہ مقصد پورا ہی نہ ہونا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ ہمارے پستی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، جو کہ قرآن رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اگنور کریں گے، تو پھر رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آج ہمارا لیسن ہے 56 سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 56۔ کل ہم لوگ 55 تک پڑھ چکے تھے، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، من بعد موتکم، تمہاری مرنے کے بعد یا تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا کتاب ہدایت دینے کے لیے، تورات دینے کے لیے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے گئے، یا پھر کچھ روایات کے مطابق کہ بعد میں آ کر لے گئے، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ رب العزت کی آواز نہیں سنی، یا جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے نہ دکھاؤ تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کو کیا ہوا؟ بجلی نے پکڑ لیا۔ تو اگر آیہ مبارکہ سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ 155 کا ترجمہ تفسیر پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ہی موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے تھے۔ ویسے بھی جب انسان کہیں دور دراز جاتا ہے، کسی اہم کام کے لیے جاتا ہے، تو اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جاتا ہے۔ تو ان کی قوم ویسے بھی بہت ہٹ درم تھی، ان کے اندر بہت زیادہ شبہات تھے، تو ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ خیر، اس 605 میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ پہلے لے گئے تھے یا بعد میں لے گئے تھے۔ خیر، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم گئے تھے اس وقت ہی ساتھ لے گئے تھے۔ اور یہاں آیہ مبارکہ 55 میں اخذتکم الصاعقہ، تم پر بجلی گری یا تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، یا پھر چیخ بھی اس سے لے سکتے ہیں۔ تو آیہ مبارکہ 155 یعنی کہ سورۃ الاعراف کی، اس سے پتہ چلتا ہے رجفہ کا ذکر آتا ہے۔ رجفہ سے مراد زلزلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت لرزہ طاری ہو، پہاڑ کپ کپایا ہو اللہ کے حکم سے، اور بجلی بھی گری ہو، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر، جو بھی، البتہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پہ بہت سخت ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ کو بہت سخت غصہ آیا، تو اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوا، تو وہ سب کے سب 70 لوگ جو تھے وہ مر گئے۔ تو یہ آیہ مبارکہ پڑھنے کے بعد کیا سمجھ آتی ہے کہ جب اس قسم کے عذاب آتے ہیں، اس قسم کی آفات آسمان سے نازل ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو آج بھی جن مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو مشکلات ہمارے پاکستان پہ آئی ہوئی ہیں، تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم لوگ توبہ استغفار کریں، اپنے آپ پہ نادم ہوں اور پلٹ آئیں گناہوں سے معافی مانگیں، اور ابھی بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ سب کے سب مر گئے، اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جو ایک اور واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کل بھی ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جب تجلی پڑی پہاڑ پہ، پہاڑ سلامت نہ رہا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ لیکن یہ جو ان لوگوں کا ذکر ہے 70 لوگوں کا، یہ فوت ہو گئے تھے، یہ مر گئے تھے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جب توبہ استغفار کی اور معافی مانگی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے ورنہ میری قوم نے تو مجھے چھوڑنا نہیں، وہ تو پہلے ہی بہت سخت ہے، بہت ہٹ درم ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ وہ احسان ادھر یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم مر چکے تھے لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اثر نو زندہ کیا، دوبارہ سے تمہیں زندگی دے دی۔ تو سورۃ البقرہ میں ہی 5 مقامات پہ دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ ایک ادھر واقعہ ہے، مزید انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو سورۃ البقرہ میں ٹوٹل 5 مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، دنیا میں ہی دوبارہ بھیج دیا۔ لیکن وہ خاص معجزات تھے جو دوبارہ زندہ کیا جانا تھا، وہ خاص معجزات تھے۔ آج جو قاعدہ کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا پہ نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ وہ جو مسائل تھے، وہ جو 5 مقامات، وہ خاص اللہ کی طرف سے معجزات تھے۔ آج کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ پہلے وہ مر گیا تھا تو دوبارہ وہ زندہ ہوا، ایسا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا پہ بھیجا جائے، یا پھر جب ان کو شہادت کی لذت حاصل ہوئی اس وقت انہوں نے تمنا کی کہ ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے، پھر ہم تیری راہ میں لڑیں اور دوبارہ زندگی ہمیں ملے تو پھر ہم دوبارہ شہید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ جو ایک بار مر جاتا ہے دوبارہ اس کو دنیا پہ نہیں بھیجا جاتا، البتہ تمہارے جو پیغامات ہیں وہ دنیا والوں تک پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ بہت سارے احسانات کیے، تو ان احسانات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی، اور پھر اس پہ کیا کہا گیا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد انسان شکر ادا کرے، اور زندگی کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج ہمیں بھی اللہ نے زندگی دی ہے تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو مقصد ہے زندگی کا وہ پورا کریں۔ یہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ تو کل انشاءاللہ فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی آپ لوگوں کو چھٹی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے سبق یاد کرنا ہے اور ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، اور کل فرائیڈے کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے۔ اگر کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ بتا دیں، لیسن کے ساتھ بتا دیجئے گا، تو جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا ڈیلے کر لیں گے، ورنہ آپ کے لیے اگر آسانی ہے تو پھر انشاءاللہ کل ہی آپ لوگوں کو ٹیسٹ دے دیا جائے گا۔ تو آج کے لیسن میں سے جو ہمارے سیکھنے کے کام ہیں، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، وہ یہی ہیں کہ انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو انسان توبہ استغفار کرے اور اللہ کی جو دی ہوئی زندگی ہے، جو نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل فرائیڈے ہے تو آپ نے فرائیڈے کی سنتیں پوری کرنی ہیں، اور اسپیشلی سورۃ الکہف، درود شریف کی کثرت، صدقہ خیرات ضرور کیا کریں جمعے والے دن، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بہت زیادہ صدقہ کرتے، یہاں تک کہ لونڈی غلام آزاد کرتے۔ اگر ایک جمعے ان سے یہ صدقہ خیرات اتنا نہ ہوا ہوتا تو وہ نیکسٹ ڈے اس کا ازالہ کرتے، یعنی کہ اس سے زیادہ پھر کرتے۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں، اب ہمارے پاس سنہری موقع ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان تک جو بھی مال اسباب ہم پہنچا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہم وہ پہنچائیں، چاہے وہ نقدی صورت میں ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں اپنے، چاہے کچھ اور راشن وغیرہ اگر آپ لے کے دے سکتے ہیں، یا آپ خیمے لے کے دے سکتے ہیں، کچھ بھی اگر آپ جتنی بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور کریں۔ اور ایک بار ہی دینے سے وہ ضرورت ان کی پوری نہیں ہو جائے گی، بلکہ ان کو ہم بار بار دیں۔ اور ویسے بھی جتنے لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم جتنا بھی کریں تو وہ بھی کم ہے، اور ویسے بھی ان کو ہر چیز کی ہی ضرورت ہے۔ اگر آپ برتن لے کے دے سکتے ہیں تو برتن بھی ضرور لے کے دیں، اور اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں وہ تھوڑے جاندار دیں، کیونکہ جو بالکل نازک کپڑے ہوتے ہیں جیسے لون وغیرہ کے، تو وہ ان کے شاید کام نہ آئیں، کیونکہ جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، جو ان کی صورتحال ہے، وہ اس طرح کے کپڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ابھی پانی اور کیچڑ کی صورتحال ان کے پاس ہے،
تو تھوڑے سے جاندار کپڑے لے کے دیں کہ جو کچھ وقت تک ان کو کہ وہ پہن سکیں، اور اچھی حالت کے دیں۔ اگر اپنے یوزڈ ہوئے بھی دیتے ہیں تو اچھی حالت کے دیں، پھٹے ہوئے اور بالکل نکارہ چیزیں نہ دیں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ تو وہ چیز دیں جو ان کے کام آئے۔ اتنی دور دراز اگر آپ بھیجیں اور پھر بالکل گھٹیا چیز، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔